تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ٹائمز کے ساتھ محمد ثقلین نقوی حاضر خدمت ہوں، اور آج ملتان میں دربار حضرت شاہ شمس پر محکمہ اوقاف کی جانب سے جو زمین پر قبضہ کیا گیا ہے اس کے خلاف دربار حضرت شاہ شمس سے ریلی نکالی جا رہی ہے۔ ریلی میں علماء کرام کے ساتھ جو مخادیم ہیں دربار کے وہ موجود ہیں، اور عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ اوقاف کی جانب سے جو دربار کی زمین پر جو قبضہ کیا گیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ ضلعی حکومت، اس کے ساتھ ساتھ کمشنر، اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور جو ایڈیشنل آئی جی ہے اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سینکڑوں سالوں سے جو زمین جو دربار کے نام پر تھی اس کے اوپر جو قبضہ کیا گیا، خاص طور پر جو بات ہے کہ اس جس جگہ پر قبضہ کیا گیا وہاں پر جو دروازہ تھا اس پر ائمہ معصومین خدا کا نام لکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ناموں کی توہین کی گئی ہے، ان ناموں کو مٹایا گیا ہے، اور یہاں پر عوام کا جو غصہ ہے وہ شدید پایا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اور خاص طور پر جو ملتان انتظامیہ ہے وہ ہوش کے ناخن لے، اور اس طرح کی جو اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے ہمارے شہر کا جو امن ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور محرم الحرام سے پہلے اس طرح کی ایک منظم یہ جو سازش ہے ہم اس کو کسی بھی طرح قبول نہیں کرتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دائیں جانب ریلی میں ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ مجلس وحدت مستمعین کے صوبائی سیکرٹری علامہ اقتدار حسین نقوی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جو دربار کے مخادیم ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اور جو ملتان انتظامیہ ہے وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، اور محرم الحرام سے پہلے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کی جائے کہ جس سے ملتان شہر کا جو امن ہے اس کو خطرے میں ڈالا جائے۔ یہاں پر کچھ علماء کرام موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور جو مخادیم ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ملت اسلام کے عظیم نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم سراپے احتجاج ہیں پاکستان کے ان مافیاز اور ان اتھارٹی رکھنے والے جو اپنی طاقت کے نشے میں مغبور، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے ہم مالک ہیں اور ہم جو چاہیں آزادی کے ساتھ اس ملک میں کرتے رہیں اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ ملک جس کو پاکستان جو شیعہ اور سنی نے مل کر بنایا تھا، آج اس پاکستان کے اندر جو بھی اٹھے وہ درندگی کا مظاہرہ کرے، ظلم اور بربریت کرے۔ میرا سوال ان اداروں سے ہے جو ادارے ان سے سوال کرتے ہیں، جو ان سے پرسش کرتے ہیں کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ پاکستان کے اندر غیر قانونی اور غیر قانونی سرگرمیاں کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ سرزمین ملتان جس کو سرزمین اولیاء کہا جاتا ہے، جو مدینہ اولیاء کہلاتا ہے، وہ شہر کے جس کو آزاداری سید الشہداء کا لکھنؤ کہا جاتا ہے، اور اس شہر کے اندر حضرت دربار شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار ہے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس شہر ملتان کے اندر، اور ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دربار جو عرصہ دراز سے آزاداری سید الشہداء کا گڑھ ہے، پورے ملتان سے جتنے بھی آزاداری سید الشہداء کے جلوس ہیں
وہ یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوتے ہیں. یہاں کے عزاداری سید الشہداء کے جو دن مقرر ہیں ان میں 28 صفر، 29 صفر اور پھر محرم الحرام اور پھر مسلسل پورا سال عزاداری سید الشہداء سے یہ مرکز بھرپور اور معمور نظر آتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مرکز کے اوپر جس طرح شیطانی گماشتوں نے پچھلے دنوں یلغار کی اور اس عزاداری سید الشہداء کی بے حرمتی کی گئی اور اس عزاداری سید الشہداء کے مرکز کو توڑنے کی جو سازش کی گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ان کا کیا ایجنڈا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا ہمارے ادارے کہاں ہیں کہ اس وقت وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب محرم قریب ہے اور اس صورتحال میں کہ جہاں اس ملک کے اندر امن اور سلامتی کو قائم رکھنا ہے وہاں پہ جان بوجھ کر شرپسندی کر کے اس ملک کے حالات کو بگاڑا جا رہا ہے. میں دربار شاہ شمس کے مخادیم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور میں نے جب یہ واقعہ پتہ چلا میں نے فوراً قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ اس مسئلے کو اٹھائیں اور اس پر آواز اٹھائیں. ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے جو ہمارے عزاداری سید الشہداء کے مراکز ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر یہ محکمہ اوقاف ہمارے جتنے بھی عزاداری سید الشہداء کے مراکز ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں عزاداری سید الشہداء بند ہو جائے اور اس کے لیے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور وہ کارندے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمیں سب ان کے اعلی کار اور ان کے پس پردہ جو لوگ ہیں وہ سب معلوم ہیں. لیکن ہم اس بھیانک سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس مدینۃ الاولیاء کے اندر جس جگہ پر یہ کھلواڑ کھیلا گیا اور بربریت ڈھائی گئی وہ عزاداری سید الشہداء کا مرکز ہے. وہاں پر ماتم داری ہوتی ہے، وہاں ہمارے عزادار آگ کا ماتم کرتے ہیں. وہ فضول جگہ نہیں ہے، وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے حوالے کر دی جائے اور آپ کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ آپ آئیں اور یہاں دندناتے پھریں. عزاداری سید الشہداء کا کوئی بھی مقام ہو وہ ہمارے لیے کربلا کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے عزت، شرف اور حرمت کا مقام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور اس درندگی کے ساتھ جو سب سے بڑھ کر درندگی تم نے کی ہے وہاں پر منیجر اوقاف صاحب، آپ کسی بھول میں بیٹھے ہوئے ہو. آپ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ معاملہ دب جائے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کرندوں نے وہاں پر کیا حماقت کی ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور کفار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ محمد رسول اللہ کو مٹایا جائے، محمد رسول اللہ پر سیاہی پھیری جائے، اس کو کاٹا جائے، تو اس جملے پر سب سے پہلے مزاحمت میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کی تھی، کیونکہ علی یہ سمجھتے تھے کہ کفار توہین رسالت کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. آپ نے آئمہ معصومین رسول خدا اور اللہ کی ذات پر ان کے ناموں پر سیاہی پھیر کر آپ نے توہین خدا، توہین رسول خدا اور توہین آئمہ معصومین کی ہے. آپ نے یہ جسارت کی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے یہ ظلم کیا ہے، آپ نے بربریت کی ہے. اور بدماشی دیکھو کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی معذرت، کوئی معافی نامہ ان کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا. لہذا میں اس سارے مسئلے میں مجلس وحدت مسلمین، ہماری پوری تنظیم حضرت دربار شاہ شمس کے مخادیم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کو تعاون کا یقین دلاتے ہیں. اور قائد وحدت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر اس مسئلے پر ایکشن نہ لیا گیا اور ملتان کی انتظامیہ نے
اگر اس کا نوٹس نہ لیا اور جو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس وقت 295C جو ایکٹ ہے جو توہین رسالت کا ہے، اس کے تحت اس کے اوپر FIR بنتی ہے اور وہ کٹنی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آپ ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، خدا نخواستہ ہمارے مکتب کے ہاں کسی اور کی توہین ہو جائے فی الفور پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اشرف دجالی ملعون کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا آپ نے، اور یہاں پر یہ واقعہ ہوا اور ابھی تک آپ خاموش ہیں۔ یہاں کی انتظامیہ کا خاموش رہنا یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے چوک کمہارا کے اندر امام بارگاہ کی بے حرمتی کی، آپ سمجھے کہ شاید یہاں پر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں شاہ شمس دربار کے مخادیم کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ جو حکم کریں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ جس طرح ہمیں حکم دیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ مطالبہ ہے ہمارا بھی اور مخادیم صاحب کا بھی کہ ملتان کی انتظامیہ فی الفور 295C ایکٹ کے تحت اس ملعون کے خلاف، جو محکمہ اوقاف کا جو منیجر ہے، اس کے خلاف FIR کاٹی جائے، اور اگر یہ FIR نہ کاٹی گئی تو انشاءاللہ یہ احتجاج کا سلسلہ پورے ملک میں پھیل جائے گا، کیونکہ یہ آزاداری سید الشہداء کا یہ مرکز صرف ملتان کا مرکز نہیں ہے، یہ پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کا مرکز ہے، اور ہر شخص اس سے محبت کرتا ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے، آپ یہ نہ سمجھیں یہ تو ہمارا علامتی احتجاج ہے، ہم نے چند منٹوں کے نوٹس پر مخادیم صاحب نے حکم دیا اور یہ لوگ جمع ہو گئے، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہر جمعے کو یہاں پر ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، ہر معصوم کی شہادت پر یہاں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، یہاں ہزاروں لوگ عزاداری سید الشہداء پورا سال کرتے ہیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ہزاروں لوگ یہاں سے نکل کر پھر آپ کے دروازے پر دھرنا دینے پر مجبور ہو جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمیں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد ملتان کی انتظامیہ ہوش کا ناخن لے اور اس حساسیت کو سمجھے، اور اس حساس مسئلے کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ 295C ایکٹ کے تحت منیجر اوقاف پر FIR کاٹی جائے۔ آپ سب اگر متفق ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ میں ایک مرتبہ پھر مخادیم شاہ شمس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ جناب محترم مخدوم زاہد حسین شمسی صاحب اور ان کے برادران اور ان کے خانوادگان جو عرصہ دراز سے اس فقیر حضرت پیر شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے متولیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جو دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں ابھی گزارش کروں گا کہ آپ مخدوم صاحب جو حکم کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ شاہ شمس کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ شکریہ، آپ نے تعاون کا یقین دلایا، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ تو میرے جذبات جو ہیں وہ علامہ صاحب کی خدمت میں میرے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ان تک پہنچا دیں، جو انہوں نے ہمارے ساتھ جناب علامہ ناصر صاحب نے اظہار یکجہتی کا پیغام بھیجا، مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ باقی آپ نے تمام لوگوں کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ میں صرف اس میں یہ کہوں گا کہ انتظامیہ کو چاہیے جو ہم نے اپلیکیشن پولیس اسٹیشن اور SP صاحب کو دی ہے اس کے لیے مہربانی کریں، 295C کا پرچہ کاٹیں۔ 295 ہماری یہی ڈیمانڈ ہے، یہ آپ مہربانی کریں۔ ایاز گیلانی اور کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اینٹی کرپشن، مطلب جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف ضرور FIR کٹنی چاہیے 2 دن کے اندر۔ باقی دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ
میں اپنے چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس ہمارے لینڈز وغیرہ کا، زمین کا جو ہے وہ نوٹس لیں، اپنے طور پہ نوٹس لیں اور ہمیں کال کر کے ہم سے پوچھیں. ہم ان کو تمام جتنے بھی ثبوت ہیں وہ فراہم کریں گے. یہ آج بھی لینڈ جو ہے باب شمس سرکار کے نام پہ منسوب ہے. اوقاف اس کی صرف اور صرف سرپرستی کرتی ہے، اور جس طرح اس نے ہماری لینڈ کا عطیہ پانچا کیا ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو چیف جسٹس صاحب سو موٹو لے کے ہمیں بلائیں، ہم اس کا ثبوت دیں گے آپ لوگوں کو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور دوسرا مطالبہ یہی ہے کہ FIR لاج کی جائے، اور جو ہمارے درمیان ایک منٹس ہوئے ہیں 2 دن پہلے اس کو بھی یہ ایجنسیز والے وہاں سے لے لیں، DC آفس سے لیں، اور ہماری فیور میں جو ڈیسیژن کیا انہوں نے اس کو دیکھیں. باقی میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. تمام لوگوں نے اس قدر گرمی میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی.